دعا ہاسپٹل سے گھر پہنچی تو سامنے عائرہ خاتون کو بیٹھے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے ان کا حال احوال دریافت کرنے لگی تو عائرہ بیگم نے جلدی سے اپنی باہیں پھیلا دی۔ وہ جلدی سے ان کی آغوش میں سما گئی۔ گھر میں باقی سب ٹھیک ہیں؟ بالکل میری جان، بس میرا دل بےتاب ہو رہا تھا اپنی بچی سے ملنے کے لیے، تو چلی آئی میں۔ اور اب تم جلدی سے تیاری پکڑو اور میرے ساتھ چلو۔ جب تک منہا کی شادی ہے تب تک وہیں پر رہو گی۔ وہ بولی تو دعا لب بھینج کر عائشہ کو دیکھنے لگی۔ تمہاری مرضی ہے، عائشہ نے اطمینان بھرے انداز میں کہا تو وہ دل ہی دل میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ میں تیاری کرتی ہوں خالہ، وہ آہستہ سے بولی اور پھر اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ایک اپر کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، مگر وہ اپنی خالہ عائرہ کے بہت قریب تھی اور اکثر اوقات میں ان کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ ان کے گھر کے پاس ایک باجی جان رہا کرتی تھی جن کے ہاں ہر مہینے درس ہوتا تھا۔ اس کا دین کی طرف اس قدر رجحان ہو گیا کہ وہ ہر مہینے درس سننے ضرور جاتی۔ اس کے علاوہ وہ آن لائن کلاسز وغیرہ لینے لگی، یہاں تک کہ وہ یکسر بدل گئی۔ اس کا نکاح عائرہ کے بیٹے قاسم سے ہوا تھا، مگر نکاح کے کچھ مہینوں کے بعد ہی قاسم پورے خاندان میں یہ اعلان کر کے چلا گیا کہ وہ اسے عنقریب طلاق بھیج دے گا۔ سب لوگ اس کی بات پہ شاکڈ رہ گئے۔ وہ تو بس چپ سی ہو گئی۔ سب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے اور قاسم کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی تو وہ ان کی بات پر محض سر جھکا کے رہ جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ سب نے اس سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، مگر اس کے بابا زبیر علوی نے تو عائرہ کے گھر تک جانے پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن وہ خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اب برسوں کے بعد اس کی ماسو پلس ساس اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ نہیں کر پائی تھی۔ اور اسے سب سے زیادہ تو حیرت اس بات پہ تھی کہ اس کے والد زبیر علوی نے نہ کیوں نہیں بولی۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ نیچے آئی تو عائرہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ گھر پہنچی تو ان کی دونوں بیٹیاں منہا اور مناہل اسے دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ بہت اچھا کیا دعا باجی، جو آپ میری شادی کی تیاری کروانے آ گئیں۔ پتہ ہے مجھے شاپنگ کا بالکل شوق نہیں ہے، تو میں سخت اریٹیٹ ہو رہی تھی، تو بس میں نے ہی مشورہ دیا کہ جا کر اپنی پیاری سی دعا کو لے آئیں۔ اور منہا چہک کر بولی تو وہ بھی دھیما سا مسکراتی۔ پھر اگلے 2 دن تک وہ عائرہ کے ساتھ شام کو شاپنگ کے لیے نکل جاتی تھی۔ آج منہا کی سسرال والے اس کی مایوں کا جوڑا لے کر آنے والے تھے، تو عائرہ کی طبیعت ناساز تھی تو وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھانا بنوا رہی تھی۔ مغرب کے بعد مہمان آ چکے تھے۔ وہ کھانا لگانے کے بعد تیار ہونے کے بعد باہر آ کر ان کے پاس بیٹھی۔ ارے بھائی، آپ کا بیٹا کب آ رہا ہے؟ بہو کو تو آپ اسی طرح لے آئیں، منہا کی ساس نے کہا تو دعا نے بے اختیار پہلو بدلا۔ دعا بیٹا، آپ کھانا وغیرہ لگا دیجیے مہمانوں کے لیے، اور لیونگ روم میں ہی ٹیبل رکھوا کر وہیں لگوا دیجیے گا، عائرہ نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پھر وہ ٹیبل لگا کر لیونگ روم سے نکل رہی تھی کہ مین دروازے سے اندر داخل ہوتے قاسم سے زور سے ٹکرائی، اور اس سے ٹکراتے ہی وہ گرنے والی تھی کہ وہ اس کی کلائی کو جکڑ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اسے جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئیں۔ اس نے کلائی چھوڑی اور اسے بات کیے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی کچن کی جانب بڑھی، مگر گیسٹ روم کے سامنے سے گزرتے اس نے اندر دیکھا تو وہ عائرہ کے گلے لگا تھا۔ وہ کچن میں آ کر سارا کام نپٹانے لگی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا اور پھر سب لوگ وہاں آ گئے، مگر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کدھر جا رہی ہو بیٹا؟ کھانا تو کھا لو، انکل طلحہ نے اسے پکڑتے ہوئے کہا تو اس نے لب کچلتے ہوئے عائرہ کی جانب دیکھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، وہ ان کے کہنے پر چپ چاپ قاسم کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اب کیا ارادے ہیں آپ کے برخودار کے؟ مسز، جو بھی ارادے ہیں ان سے پوچھ لیجیے تاکہ کسی پار لگے ہم لوگ بھی، انکل طلحہ نے سرد لہجے میں کہا۔ فکر مت کیجیے، کل سے آپ کو جلد جوائن کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک اور اہم فیصلہ لے لوں۔ وہ اب کی بار اسے جتاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، مگر اس کا تو جیسے چین سکون ہی چھن گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھی گئی۔ اسے نہ جانے کیوں لگا کہ وہ اس کے سر پہ کوئی دھماکہ کرنے والا ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم سی ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، پھر منہا کے پکارنے پہ وہ ہوش میں آئی۔ سب کام نمٹانے کے بعد وہ اٹھ کر منہا کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اندر داخل ہو رہی تھی کہ بیڈ پر نیم دراز قاسم کو دیکھ کر وہیں پر تھم گئی۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ قاسم نے اسے پکارا۔ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے تم پہ،
کہ جب میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ خیر، اب آ ہی گئی ہو تو اندر آ کر تم بیٹھ سکتی ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یا پھر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ سچائی کھل نہ جائے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے طنزیہ لہجے میں بولا، میں آپ سے کیوں ڈروں گی؟ اور رہی بات سچائی کی، اگر سچائی سامنے آئی نا تو بہت کچھ سامنے آئے گا جو کہ نہ آپ سہ پائیں گے اور نہ ہی معصوم۔ وہ بھی انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو قاسم اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا تو وہ تھوک نکلتی ہوئی پیچھے کو قدم لینے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ ڈریسنگ کے ساتھ لگ گئی۔ ایسی کون سی سچائی ہے جو نہ میں سہ پاؤں گا اور نہ میری مام؟ تم بتا کیوں نہیں دیتی ہو وہ سچائی، تاکہ مجھے بھی سکون ہو اور تمہیں بھی؟ وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے بولا، مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی تو قاسم نے زور سے اس کے سر کے پاس دیوار پہ مکہ مارا تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی۔ اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھو، کیونکہ میں اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے جو آج تک میرے ساتھ کیا نا، اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ منہا نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میرے سر میں درد بہت ہو رہا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے نا، خیر میں اب آرام کروں گی، وہ کہتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اسے نیند کہاں آ رہی تھی۔ بمشکل صبح کو اس کی آنکھ لگی جو کہ فجر کے وقت پہ پھر سے کھل گئی۔ نماز ادا کی اور چائے پینے کے ارادے سے وہ کچن میں آئی تو وہاں کھڑے قاسم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ کافی بنا رہا تھا۔ پیو گی تم؟ اس نے بنا اسے دیکھے پوچھا۔ نو تھینکس، میں اپنا کام خود کرتی ہوں۔ اس نے جب ایک بھر کر چمچ چینی کا ڈالا تو قاسم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اتنی زیادہ چینی؟ تم جانتی ہو نا کہ یہ صحت کے لیے زہر ہے، مگر تمہیں تو ہمیشہ سے زہر پینے کا شوق ہی چڑھا رہتا ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ آپ کو اس سے کیا، میں زہر پیوں یا کیڑے مار دوا؟ وہ تڑک کر بولی۔ تم پر اور تمہاری زندگی پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا خود پر، اور یہ مت سمجھنا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ برسوں پہلے میں نے جو غلطی کی تھی نا، اب اس کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ٹھکرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، تم جس طرح کی مزاج کی لڑکی تھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ بس میں ایک دم سے چڑچڑا ہو گیا اور میں نے جانے سے پہلے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ ایک دم بات بدل کر نان سٹاپ بولتا جا رہا تھا اور وہ منہ کھولے حیرت سے اس سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی پلٹی تو عائرہ خاتون کھڑی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ شکر ہے اللہ کا کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا۔ میں تو اللہ سے اس دن کی دعائیں کر رہی تھی کہ تم جلد از جلد اپنے لیے بہترین فیصلہ کرو، اور آج میری دعاؤں کو قبول کر لیا میرے اللہ نے، وہ نم آنکھوں سے بولی تو اس نے مضطرب انداز میں اس کی جانب دیکھا جو کہ بڑا مطمئن سا کھڑا تھا۔ اچھا ایسا کرو، میرے لیے بھی ایک چائے کپ بنا لو، عائرہ خاتون اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر بولی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے جھنجھلا کر اسے دیکھا جو کہ مطمئن سا اپنے کپ میں کافی ڈالے سپ لے رہا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے انہیں جھوٹی امید دلائی ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں سچ میں مرنے کی حد تک سنجیدہ ہوں، میں تم سے ہی شادی کروں گا، ڈونٹ وری، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا تو اس نے دوبارہ سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں حیرت بھرے تاثرات ابھرے آئے۔ اب تو وہاں پر کوئی نہیں ہے، کس کو یہ بات سنا رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ مائی ڈیئر وائف، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ مجھے اس طرح اس وقت اپنے اوپر الزام لے کر جانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اسی وقت مجھے تمہارا بینڈ بجا دینا چاہیے تھا، تمہیں رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا، تاکہ جو دماغ ابھی تک خراب ہے وہ تبھی سیدھا ہو چکا ہوتا۔ مجھے لگا تھا کہ میں 5-6 برس کے بعد واپس آیا ہوں تو کچھ بدلی ہوگی۔ اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی قیمتی سال ضائع کیے، تمہاری حقیقت چھپانے پر میں شرمندہ ہوں۔ خیر، میں نے جو غلطی کی تھی اب میں اسے ضرور سدھاروں گا۔ وہ اس کی تھوڑی سے تھامے چبا چبا کر بولتا چلا گیا۔
اور وہ گمسم سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب میں نے اپنی موم کے سامنے تو اپنی پوزیشن کلیئر کر لی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بات اب تمہارے والد محترم اور تمہاری ماں صاحبہ کو پہنچ جائیں گے، اور پھر یہ بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، تو تم سے شادی کے لیے آ رہا ہوں۔ تو بس سارا معاملہ سیٹ، اور کچھ دن میں تم میرے پاس سوتی ہو، پھر میں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ وہ بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی اور پھر ہاسپٹل کے لیے نکل گئی، اور ہاسپٹل سے واپسی کے لیے وہ نکلی تو باہر قاسم لینے آیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ کیوں لینے آئی؟ وہ اس سے نگاہیں ملائے بغیر بولی۔ تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے نا۔ اب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو اس کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، سو پلیز میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ وہ دبے دبے انداز میں چیخی تو قاسم کے ماتھے پہ انگنت پل پڑے۔ میرے صبر کو مت آزماؤ، جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا نا، تو اس دن تمہاری کیا حالت کروں گا تم خود نہیں جانتی۔ میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں، مجھے ہیرو سے ویلن مت بناؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد لہجے میں بولا تو وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ میرا تو کافی پینے کو من کر رہا ہے، تم پیو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کس قدر ڈھیٹ انسان ہے نا آپ، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور آپ بار بار مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ناگواری بھرے لہجے میں بولی تو وہ لب بھینچ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اس کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بابا کے ماتھے پہ ناگواری سے بل پڑ گئے، مگر وہ مطمئن سا اس کی ماما عائشہ کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہاری ماسو نے ہمیں بلایا تھا کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، تو ہم چلے آئے، عائشہ نے کہا تو وہ الجھے ہوئے انداز میں عائرہ کو دیکھنے لگی۔ دراصل آج صبح ہی قاسم نے اپنے رویے پر معافی مانگی ہے اور وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو میں اتنی بے چین تھی میں نے فوراً تمہیں فون کر کے بلا لیا، عائرہ بیگم نے کہا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ پتہ ہے میں کتنی خوش ہوں، وہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ماسو، آپ لوگوں کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، بس تب حالات کچھ ایسے تھے، کچھ میرا بچپنا سمجھ لیجئے، جو کہ بھری جوانی میں بھی گیا نہیں تھا، لیکن ان چند سالوں میں نے جب سوچا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا؟ دعا کا رجحان اگر دین کی طرف تھا تو وہ میری سوسائٹی میں میرے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی تھی، بس مجھے بھی اسی بات پہ پریشانی ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے وہ سب کیا۔ لیکن مجھے جب اس بات کا احساس ہوا تو میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اور اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شادی کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ دعا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ دعا کی طرف دیکھتے ہوئے مانی خیز انداز میں بولا تو دعا نے تل ملا کر اسے دیکھا۔ میری بیٹی کو پہلے بھی اعتراض نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہوگا، میری بیٹی بڑوں کی باتوں کا مان رکھتی ہے، تم جیسی خود غرض نہیں ہے کہ وہ صرف خود کے متعلق سوچے، اور میں اسی وقت اگر آپ لوگوں کو ہاں بول دوں نا تو مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی ہاں بولے گی، لیکن میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر اس سے ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ایسے شخص کو قبول کرنا چاہتی ہے جو کہ اسے ایک معمولی سی بات پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ زبیر الوی نے تلخ لہجے میں کہا تو قاسم نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا، جو کہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور اگر اسے انکار کر کے میرے ساتھ نہیں رہنا تو میں پھر بھی اسے فورس نہیں کروں گا، وہ آہستہ سے سر جھکائے ہوئے بولا تو دعا لب بھینچ کر رہ گئی۔ میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں جانتی ہوں وہ کتنی اداس رہتی ہے اور اس نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا، بس میں تو چاہتی ہوں کہ یہ شادی جلد از جلد ہو جائے۔ عائشہ بیگم کی بات پہ دعا کا رنگ فک ہو گیا۔ اعتراض ہے یا نہیں یہ فیصلہ دعا کرے گی، مسز اور دعا بیٹا ٹینشن مت لیجیے گا، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں دل و جان سے قبول ہوگا، اگر آپ کو اس کے ساتھ نہیں رہنا اور خلا چاہیے تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ زبیر الوی کی بات پہ عائرہ بیگم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زبیر بھائی، اور ایسے کیسے رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اب تو قاسم بھی راضی ہے اور دعا تو پہلے ہی راضی تھی نا، عائرہ بیگم نے بے چینی بھرے انداز میں کہا۔ معاف کیجیے گا عائرہ بہن، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی، اپنے بیٹے کے لیے خود غرض بن رہی ہیں نا،
اگر میری بیٹی کی جگہ آپ کی بیٹی یہاں پر ہوتی تو کیا فیصلہ کرتی؟ اگر آپ کے داماد نے منہا کو یوں چھوڑ کر ٹھکرا کر اس کے احساسات جذبات کا مذاق اڑایا ہوتا تو آپ کا کیا رد عمل ہونا تھا؟ میری بیٹی بہت خوددار اور حساس ہے اور میں اسے کسی بھی قسم کا دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ میری اکلوتی اولاد ہے اور میرے لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ قاسم کے ساتھ خوش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے اس رشتے سے آزادی دلواؤں گا۔ باقی اگر وہ اپنے منہ سے ہاں بولتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی میں ایک بات ایمانداری سے کہوں گا، آپ کے بیٹے کو میں بہت پسند کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے یہ سب کیا اور میری بیٹی کو چھوڑ کر گیا، اس کے بعد سے یہ میرے دل سے اتر چکا ہے اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس کے لیے نہ ہی بول دے۔ زبیر علوی کی اس قدر سخت بات پہ عائرہ اور طلحہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیے اور قاسم مٹھیاں بھینچ کر خود کو کیسے ضبط کیے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ پھر کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھ کر وہ کمرے میں آ گیا اور صوفے پہ گرنے سے انداز میں بیٹھتا، اس کی بیگ سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا اور ذہن ماضی میں الجھتا جا رہا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے وہ جب لندن سے واپس آیا تو اس نے یزدانی انڈسٹری کو جوائن کیا۔ اس کے ڈیڈ مسٹر طلحہ یزدانی ایک فیشن ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن شو آرگنائزر بھی تھے۔ ان کی انڈسٹری کے ساتھ بہت سے میل فیمیل ماڈلز کام کرتے تھے۔ یہ کام اس نے آتے ہی سنبھال لیا، مگر وہ اپنے خشک اور روکھے انداز کی وجہ سے جلدی ہی فیمس ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا پہلا شو کیا جس میں وہ ماڈل تھا۔ اس کی چارمنگ پرسنالٹی سے سبھی بہت متاثر ہوئے تھے۔ پھر جس ماڈل منظر کے ساتھ اس کا شوٹ ہوا تھا تو وہ خود خواہ مخواہ اس سے فری ہونے لگی، مگر وہ اس سے بہت روڈ انداز میں بات کرتا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ پھر اس کی ملاقات دعا سے ہوئی اور کئی سال پہلے تو وہ بہت چھوٹی سی تھی اور ہمیشہ بات بات پہ رو دیتی تھی، مگر اب تو وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ بہت میچیور اور ڈیسنٹ تھی۔ وہ اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئی۔ اس نے فوراً شادی کے لیے کہا تو عائرہ اس کی چوائس پہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور پھر ان لوگوں نے جا کر رشتہ مانگا تو زبیر علوی نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس رشتے کے لیے ہاں بول دی۔ اس نے منگنی کی بجائے نکاح کو ترجیح دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دعا کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہے تو وہ اسے منگیتر ہونے کے ناطے بات نہیں کرے گی۔ پھر ان کا نکاح ہوا۔ دعا سے کافی خوش لگی، مگر نکاح سے اگلے ہی دن اس نے اسے ڈنر پہ لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہوٹل میں وہ نہیں آئی لیکن منزہ آئی اور وہ اس وقت اسے وہاں دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ منزہ جلدی سے اس کے گلے لگ گئی اور اسے اظہار محبت کرتے ہوئے اس کی کس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے بے دردی سے دھکیلنے لگا، مگر اس سب کے دوران وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے لبوں پہ جھک گئی تھی۔ وہ اس سے گالی نکالتے ہوئے اس کے بالوں سے جکڑ کر اس کی ٹھوڑی سے جکڑے دیوار سے لگا گیا۔ تم جیسی لڑکی پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں گا۔ وہ اس پہ چلایا اور اسے زور سے دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پہ گری۔ پھر اسے باہر نکال کر وہ سب چیزیں درست کرنے لگا۔ پھر وہ کافی دیر دعا کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ جب وہ اس سے فون پہ بات کرتا وہ بیزاری سے جواب دیتی تھی۔ یوں ہی ان کے نکاح کو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دن وہ ان کے گھر آئی تو وہ اسے بازو سے تھام کے سوئمنگ پول ایریا میں لے آیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بھاگتی ہو مجھ سے دور؟ وہ اس کے کندھوں سے جکڑے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ کیونکہ مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ آپ جیسے انسان کو میں اپنا ہمسفر کبھی نہیں سمجھوں گی۔ میری نفرت یوں ہی برقرار رہے گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس رشتے کو خود ہی ختم کر دیجیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اگر تمہیں مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی تھی تو ہاں کیوں بولی؟ پہلے ہی انکار کر دیتی نا۔ اور اب جب کہ ہمارا رشتہ اس حد تک جا چکا ہے اور تم اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے کندھوں سے جکڑے بولا۔ تو مت کیجیے ختم، پھر ہمارے درمیان صرف نفرتیں ہوں گی۔ اور اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جس لڑکی کے دل میں آپ کے لیے اتنی نفرت ہو اسے اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ میرا اور آپ کا مزاج بہت مختلف ہے۔ آپ ایک ماڈرن انسان ہیں، میں ایک سیدھی سادی سی لڑکی ہوں جس کا رجحان بھی دین کی طرف بہت زیادہ ہے، اور میں اپنے لیے ایسا ہی شوہر چاہتی ہوں جیسی میں خود ہوں، نہ کہ ایک ایسا انسان جو کہ اپنے کردار کے لحاظ سے ہی بہت ہلکا ہو، اور اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا تو بالکل بھی نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میں یہ سب باتیں تمہیں نکاح کے بعد ہی کیوں یاد آئیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ جب رشتہ بھیجا تھا تو اسی وقت نہ بولتی۔
اب تو میرا اور اپنا مذاق بنانا چاہتی ہو؟ وہ ترک کر بولا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھوڑا لیٹ ہی ہوتا ہے، مگر اب ہو چکا ہے نا، تو پلیز اب میری جان چھوڑ دیجیے۔ وہ بھی جواباً انتہائی کڑوے لہجے میں بولی اور پھر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سر تھامے وہیں جھولے پر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ ہائر اسٹڈی کے لیے واپس لندن جا رہا تھا اور اس نے جانے سے پہلے اس رشتے کو ختم کر دینے کا اعلان کیا، مگر وہاں پہنچا تو پیچھے سے اسے حالات بگڑتے معلوم ہوئے، تو اس نے اپنا یہ ارادہ کینسل کر دیا اور سوچا کہ شاید کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اپنا فیصلہ کر لے گی، لیکن وہ آج بھی اپنے اسی فیصلے پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ دھار سے دروازہ کھلنے پر وہ ماضی سے حال میں واپس آیا تو دعا اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ ناگواری بھرے لہجے میں بولا۔ اور جو آپ نے باہر کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب میں نے بولا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ کیونکہ اب تم میری ضد بن چکی ہو اور تمہیں تو پا کر ہی رہوں گا اب میں۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ہاں، میرے بابا نے مجھ پہ چھوڑا ہے اور میں انہیں نہ ہی بولوں گی۔ یہ یہاں بتانے آئی تھی؟ وہ کہتے ہوئے واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ اسے ایک ہی جسم میں اٹھ کر تیزی سے دروازے کی جانب پڑا اور زور سے دروازہ بند کرتا اس کی طرف خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہٹیے میرے سامنے سے، ورنہ میں چلا کر سب کو بلاؤں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ ضرور بلاؤ، اور میں بتاؤں گا وہی حقیقت جو آج سے کئی سال پہلے میں چھپا کر یہاں سے چپ چاپ چلا گیا تھا۔ ہر ایک نے مجھے ہی گنہگار سمجھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ بہت ذلیل ہو چکا میں بھی اور میرے والدین بھی۔ تمہارے والد محترم کے سامنے انہیں تو ہر وقت موقع چاہیے ہمیں ذلیل کرنے کا، لیکن اب میں ذلیل نہیں ہونے دوں گا انہیں۔ تمہیں جا کے انکار کرنا ہے تو شوق سے کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ادھر تم انکار کرو گی اور میں اس دن کی حقیقت سب کو بتا دوں گا کہ حقیقت میں تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور تم میرے کندھے پر بندوق رکھ کر اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا چلا گیا۔ وہ فق چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اڑ گئے ہوش تمہارے؟ اور یہی اب میں اڑانا چاہتا ہوں۔ 5 سال جس اندیکھی آگ میں جھلس رہا ہوں، اب میں تمہیں جھلساؤں گا۔ وہ اس کے کندھوں سے دبوچے چبا چبا کر بولا۔ پھر وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر دروازہ کھول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ من بھر بھر کے قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بڑھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شدت غم سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ اس نے باجی جان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ فریش ہونے کے بعد ان سے ملنے کے لیے پہنچی تو وہ کھانا وغیرہ پکا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ مضطرب سی وہاں بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری، وہ آ کر اس کے پاس بیٹھی، اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جی دعا بیٹا، آپ کو کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ باجی جان نے اپنے نرم سے لہجے میں پوچھا تو اس نے اپنی آنکھیں چبکتے ہوئے ان آنسوؤں کو اندر دھکیلا۔ ایک بار آپ نے کہا تھا نا کہ نیک مردوں کے لیے برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوتی ہیں، پھر میرے مقدر میں ایک بد کردار اور زانی انسان کیوں لکھا گیا؟ میرے نصیب میں ایسے شخص کا ساتھ کیوں جس کے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی مرد سے ایسا تعلق نہیں بنایا تھا، پھر مجھے ایسا شخص کیوں دیا گیا جو کہ عورت کو صرف ایک کھلونے کی طرح یوز کرتا ہے؟ کیا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے؟ وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے تمہارے ذریعے اس کو راہ راست پر لانا ہو۔ باقی اس آیت کی تشریح جہاں تک علماء نے کی ہے، ان کے نزدیک یہ آیت آخرت کے معاملے کے بارے میں ہے کہ آخرت میں نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ ہوں گی اور بری عورتیں برے مردوں کے ساتھ۔ اور اگر اس دنیا کا بھی حساب لیا جائے تو مثال یہ ہے کہ اچھی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھے مردوں کو ہی پسند کرتی ہیں اپنے لیے، اور اسی طرح جو اچھے مرد ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لیے اچھی عورتوں کو چنتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہماری قسمت میں آزمائش لکھتی جاتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ نہیں ملتا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں یا ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کی بیویاں ایمان نہیں لائیں تھیں، تو اب ان دونوں کے ایمان لانے سے حضرت نوح اور حضرت ہود کا تو کسی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا نا، بلکہ ان کی آزمائش تھی۔ اسی طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کتنی نیک اور بہادر خاتون تھی، وہ اتنا ہی ظالم اور بد فطرت آدمی تھا۔ اسی لیے خود کو کبھی بھی برا مت سمجھو اور نہ ہی اللہ کی ناشکری کرو، ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ باقی جو تمہیں اپنے شوہر پر شک ہے اس کی بنا پر اسے چھوڑو مت، بلکہ اسے سدھارنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے تمہارے پیار میں وہ سدھر جائے۔ باجی جان نے کہا تو اس کے دل کی جیسے ساری ہی گرہیں کھل چکی تھیں
اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کو سدھارنے کی کوشش کرے گی۔ منہا کی شادی بخیر و عافیت ہو چکی تھی۔ منہا کے مکلاوے کے دن واپس آ چکے تھے اور اگلے دن اس کی شادی کے دن رکھنے کے لیے آئے اور ٹھیک 10 دن کے بعد اس کی رخصتی تھی، مگر اس نے کسی بھی قسم کی ایکسٹرا فنکشن نہ رکھنے کی شرط رکھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی رخصتی شریعت کے مطابق ہو۔ پھر نہ تو اس کی مہندی نکالی جائے گی نہ ہی مایوں۔ بس عائرہ نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اسے مہندی کا ڈریس ضرور پہنایا تھا اور مہندی لگانے والی اسے گھر میں ہی مہندی لگانے آئی تھی۔ آج اس نے ریڈ گولڈن کلر کے لہنگے کے ساتھ حجاب کیا ہوا تھا اور دوپٹے کو بہت اچھے سے اس نے لیا تھا۔ کسی بھی قسم کا فوٹو شوٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، حالانکہ یزدانی گروپ آف انڈسٹری کے بیٹے کی شادی تھی اور میڈیا ان کی شادی کی کوریج کرنا چاہتا تھا، مگر انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی اور یہ اجازت قاسم نے ہی نہیں دی تھی۔ وہ رخصت ہو کر یزدانی ہاؤس پہنچی تو اسے مناہل نے کمرے تک پہنچایا۔ وہ اسے بٹھا کر باہر نکلی تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اپنی کمر سیدھی کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر داخل ہوا اور شیروانی اتار کر بیڈ پہ اچھالی اور صوفے چیئر پر بیٹھا، سگریٹ کی کش لگاتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ بے چینی سے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، اسے سخت قسم کی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، مگر وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ مجھ سے نفرت ہے تمہیں؟ میرے وجود سے بھی گھن آتی ہے تو پھر کس کے لیے سج سنور کر بیٹھی ہو؟ وہ کڑوے لہجے میں بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں آتی ہے، لیکن آپ میرے شوہر ہیں اور باجی جان نے مجھے کہا ہے کہ بہرحال مجھے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور ان کے سارے حقوق ادا کرنے ہیں۔ میں آپ جیسی نہیں ہوں جو خلاف شرع کام کروں، میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ دین کے مطابق چلوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ واہ، رخصتی کے بعد میں تمہارا شوہر بن گیا، اس سے پہلے نہیں تھا کیا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو نکاح ہوتا ہے نا۔ میں تو 5 سال سے تمہارا شوہر ہوں، 5 سال سے تم مجھ سے گھن کھاتی رہی ہو اور آج تم میرے حقوق ادا کرنے کی بات کرو گی؟ ہنسی آ رہی ہے مجھے تم پر۔ تم اگر نیک ہو تو بار بار کیوں چلاتی ہو کہ تم نیک ہو؟ میں نے کب کہا کہ میں نیک ہوں؟ میں نے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ خلاف شرع کام نہ کرتے ہوئے دین پہ چلوں۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہیں، تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی دین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وہ اس کے پاس والی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ سگریٹ کو لبوں سے لگا کر گہرا کش بھرتا اسے دیکھنے لگا۔ تو تم مجھے اجازت دے رہی ہو کہ میں تمہارے جسم کو چھو سکتا ہوں؟ وہ سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے ہوئے مانی خیز لہجے میں بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ مجبوری کے تحت مجھے اپنے جسم کو چھونے کی اجازت دے رہی ہو؟ جب گھن آ رہی ہے تو کہو نا کہ تمہیں گھن آ رہی ہے۔ یوں میرے سامنے بے بس اور مجبور بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے منافقت سے سخت نفرت ہے۔ میں جیسا ہوں ویسا ہوں، مجھے اچھا یا برا بننا نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم جو بظاہر نظر اچھی آتی ہو ویسی نہیں ہو، لیکن کچھ سچائی بھی ہے، کیونکہ تم نے بلا وجہ مجھے گھٹیا نیچ قسم کا آدمی سمجھ لیا، اور شاید یہ جو تم خود کو نیک سمجھتی ہو نا، اس کی وجہ سے تمہارے اندر کا غرور بولتا ہے۔ اب مجھے تم سے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا اور پھر اس سے گمسم چھوڑ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ان کا ولیمہ بھی انتہائی سادگی سے ہوا تھا۔ وہ آج میکے سے ہو کر گھر آئی تو لاؤن سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی تو قاسم کے ساتھ بیٹھی منزہ کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں پہ تھم گئے۔ تو تم کب دے رہے ہو اپنی بیوی کا طلاق؟ تم نے کہا نا کہ تم مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو، بس کچھ عرصے تک تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتی تمہارے ساتھ اسے۔ منزہ بولتی جا رہی تھی اور وہ گمسم سی کھڑی تھی، پھر وہ الٹے پاؤں مڑی اور سوئمنگ پول ایریا میں آ کر وہاں بڑے بینچ پہ بیٹھ گئی اور اس کی حسین آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ منزہ کے ساتھ کہیں باہر چلا گیا ہے۔ وہ بے چین سے آ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا اور ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالے بغیر وہ وارڈروب کی جانب بڑھا۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ منزہ سے ہی شادی کرنی تھی تو میری زندگی کو خراب کیوں کیا آپ نے؟ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے ہیجانی انداز میں چیخی۔ اوہ، تو تمہیں چھپ چھپ کے باتیں سننے کی بھی عادت پڑ گئی ہے؟ کیا بات ہے، چلو اچھا ہے، تمہیں پتہ چل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کر لو گی نا؟ بس کچھ عرصہ اور میں تمہیں جلد ہی چھوڑ دوں گا۔ تم بھی آزاد، میں بھی آزاد،
اور مجھ جیسے گھٹیا انسان سے تمہیں گھن آتی ہے نا، تو اپنے لیے ویسا انسان چننا جسے تمہیں گھن نہ آئے۔ وہ اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے بولا، شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، اور میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ چھی! وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اتنی تکلیف کس بات پہ ہو رہی ہے؟ اس بات کے بے کہ میں منزہ کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں، یا پھر اس بات پہ کہ میں نے تمہیں کہا کہ تم کسی اور مرد کو چن سکتی ہو؟ سویٹ ہارٹ، جب ہمارے مزاج ہی نہیں ملتے تو فائدہ؟ ایک ساتھ ایسے گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈیسنٹ طریقے سے الگ ہو جائیں؟ فکر مت کرو، تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ جتنے دن یہاں ہو انجوائے کرو، اور مجھے بھی کرنے دو، کیونکہ میں بہت عرصے کے بعد منزہ سے ملا ہوں اور اس کی دیوانگی سے واقف ہوں۔ وہ مسکرا کر بولتا آگے بڑھنے لگا، جبھی وہ اس کے کالر سے پکڑے اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پہلے بتا دیتے، آپ کی اس حرکت کے بعد سب پہ کیا بیتے گی؟ ایک بار بھی آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بے بسی کی انتہا پہ تھی۔ بنا جواب دیے وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے ہوئے ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میرے ساتھ اب کیوں رہنا چاہتی ہو؟ صرف اس لیے کہ ہمارے بڑوں کو تکلیف نہ ہو؟ میں نے جذباتی ہو کر بس شادی کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے لگا کہ میں تمہیں اذیت دوں گا، تکلیف دوں گا، لیکن میرا مزاج ایسا نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ، اس لیے تم سے دور ہوں اور تمہیں اس رشتے سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تم اس شخص کے ساتھ جی سکو جس شخص کے ساتھ تم کمفرٹیبل رہ سکو گی۔ وہ پھر سے اس کے پاس آ کر سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، تو کیا کچھ وقت، کچھ پل ایک ساتھ نہیں گزار سکتے؟ کیا پتا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرنے لگے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو ایک موقع بھی نہیں دے سکتے اپنوں کے لیے، تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو؟ کیا پتا آگے آنے والا وقت ہم دونوں کے دلوں میں محبت بھر دے۔ پلیز قاسم، میں طلاق نہیں چاہتی ہوں۔ اب میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں، اپنے اور اپنوں کے لیے، کیونکہ میں نے اب محسوس کیا ہے کہ میرے اپنوں کے لیے رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا۔ اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو سارے رشتے جو ایک مالا میں پروئے ہوئے موتیوں کی مانند ہیں وہ بکھر وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی، اور پھر وہ روتی اس کے سینے سے لگتی اسے ساکت کر گئی۔ اس کی قربت سے قاسم کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہی احساس دوبارہ سے جاگنے لگا تھا جس کو اس نے تھپک تھپک کر سلایا تھا۔ اس نے کبھی اس کے علاوہ کسی سے چاہت یا محبت کی ہی نہیں تھی، مگر وہ اس کی بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی، اور اگر وہ بتاتا بھی تو شاید اس بات کا یقین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہ اسے ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل پہ نمبر ملایا۔ دانش، تمہارا جو شپ ہے جو کہ تم ہنی مون کپلز کو دیتے ہو، کیا اس میں میرے لیے کوئی کمرہ ہوگا؟ وہ موبائل کان کو لگاتا ہوا بولا تو دعا کا دل جیسے تیز گام گاڑی کی مانند دھڑکنے لگا تھا۔ پھر دوسری طرف سے دانش نے اسے آنے کے لیے کہا تو وہ فون بند کرتا اسے پرسوں کا وقت دے چکا تھا۔ پھر اس نے ایجنٹ کو فون کر کے کل کی اٹلی کی فلائٹ بک کروائی۔ ہم لوگ اٹلی جا رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ دانش، اس کا وہاں پر ایک شپ ہے جو کہ ہنی مون کپلز کو آئی لینڈ میں لے کر جاتا ہے۔ وہاں سمندر میں ان کے ہنی مون ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ تمہیں اسی جگہ پر لے کر جاؤں گا، تو بس چل رہے ہیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ پھر وہ اگلے دن دونوں اٹلی پہنچ چکے تھے، اور اس سے اگلے دن وہ شپ پر موجود تھے۔ دانش نے جو کمرہ دیا وہ اسپیشل روم تھا، اور اسے ہنی مون کپل کے لیے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ لوگ لنچ کرنے لگے، پھر وہ اس کے ساتھ عرشے پہ آ گیا۔ وہ شال اوڑھے حجاب کیے بہت کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ وہاں ہنی مون کپلز بڑی بے باکی سے ایک دوسرے کے گلے لگے لپ کس کر رہے تھے۔ وہ تو ان چیزوں کا عادی تھا، تو اس کے لیے تو یہ عام تھا، مگر دعا ان سب چیزوں سے بہت دور رہی تھی، تو اسی لیے وہ کافی زیادہ جھجک کا شکار تھی، اور اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے ہر اعضاء سے اس کی بے چینی جھلک رہی تھی۔ اس ماحول میں کافی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے روم میں آرام کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ بولا تو دعا نے جلدی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اس کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ قاسم جب اس کے ساتھ بیڈ پر جا کر لیٹا تو دعا حیا سے سمٹ کر دور ہوئی، تو قاسم لب بھینچ کر اس سے رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ دعا بھی سونے کی کوشش کرنے لگی،
مگر دل میں عجیب سا خوف تھا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی. پوری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی. پھر اگلا دن بھی اس کا یوں ہی گزرا. عجیب بورنگ دن تھے. نہ بندہ کہیں آ جا سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے. بلکہ عجیب ہی منظر تھا. جب وہ اوپر آتی تھی تو سب کپلز ایک دوسرے کے سامنے ہی سب کچھ کر رہے ہوتے تھے. اس وقت بھی وہ عرش پر ایک کرسی پر بیٹھی مسترب سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. قاسم، میں کمرے میں جا رہی ہوں. مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے. وہ کہتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. کچھ دیر کے بعد قاسم بھی کمرے میں آ گیا. بس آج کی رات ہے، پھر ہم لوگ کل ہوٹل واپس چلیں گے، اور پھر میں جاتے ہی ٹکٹس کرواتا ہوں، اور 1-2 دن میں پاکستان کے لیے نکلتے ہیں. وہ سر داہ بھٹتے ہوئے بولا تو وہ چونک گئی. پھر اس نے عائرہ کی گفٹ کی میکسی پہنی، اور وہ جیسی اس کے سامنے آئی تو قاسم پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتے کو مزید، وہ بولتے بولتے رک گئی اور اپنے لب کچلنے لگی. قاسم کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکان تیرنے لگی. یہی اس کی حیا اور گریز اسے پاگل کرتا تھا. وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس پہ اپنا حق جتانے لگا. وہ اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا اور برسوں کی تھکن اتر گئی تھی. وہ اسے پوری رات باہوں میں بھرے دیکھتا رہا تھا. دل تھا کہ اس سے بھر ہی نہیں رہا تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور وہ یوں ہی اسے اپنی باہوں میں چھپائے بیٹھا رہے. پھر دونوں سو چکے تھے اور صبح کو فجر سے پہلے ان کا جہاز واپس آ چکا تھا. وہ لوگ ہوٹل پہنچ کر فریش ہوئے اور دونوں نے نماز ادا کی. پھر وہ اسے اٹلی میں کئی جگہ لے کر گیا. پورے 15 دن کے بعد وہ آج پاکستان واپس جا رہے تھے. دونوں گھر پہنچے تو سامنے بیٹھی منزہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئے. وہ انہیں دیکھتی روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی. قاسم نے ماتھا مسلتے اسے دیکھا. تم اندر جاؤ، میں اس سے بات کر کے آتا ہوں، قاسم نے کہا اور پھر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا. وہ بوجھل قدموں سے اندر آئی اور کمرے میں آ کر گرنے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد قاسم اندر داخل ہوا. ارے میری جان، ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم لوگ تمہارے ماما ڈیڈ سے مل کر آتے ہیں. وہ بولتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا. کیا کہا پھر اس سے آپ نے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو قاسم کے کپڑے نکالتے ہاتھ تھم گئے. وہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگا. وہ واپس اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا. اسے سمجھا لوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گی، اور اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی. اگلے دن وہ ہسپتال پہنچی اور مریضوں کو چیک کر رہی تھی کہ اسے اس کی اسسٹنٹ نے آ کر بتایا کہ اس سے کوئی مس منزہ ملنے آئی ہیں. اس نے فوراً اسے اندر بھیجنے کو کہا. منزہ کے ہاتھ میں رپورٹ تھی، اور جیسی اس نے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی تو دعا چونک کر اسے دیکھنے لگی. آپ پریگننٹ ہیں؟ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو پھر آپ قاسم کی زندگی میں کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں بولی. میں قاسم کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، منزہ نے کہا تو اس کے ہاتھ سے وہ رپورٹ چھوٹ گئی اور اسے لگا کہ اس کا سانس رک جائے گا. پلیز، تو میری مدد کر سکتی ہو، مجھے قاسم دے دو، میری زندگی برباد ہو جائے گی. میں نے اپنا سب کچھ اس شخص کے سپرد کر دیا اور اس نے مجھے اس سے دھوکا دیا. تمہیں یاد ہے نا وہ رات جس رات تم قاسم سے ملنے کے لیے ہوٹل پہنچی تھی اور میں اس کی کمرے سے ٹوٹی بکھری سی نکل رہی تھی؟ تب اس نے میرے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی جسمانی تعلق قائم کیا، اور اب تو میں نے پوری رضامندی سے اپنا آپ اسے سونپ دیا کیونکہ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا. لیکن اس نے پھر سے مجھے منع کر دیا. میرا تو پہلے ہی اس کے ساتھ اسکینڈل بن چکا تھا. میں تو ہر جگہ بدنام ہو چکی ہوں. اب اس بچے کے بعد میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یا پھر واحد حل یہی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں. منزہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور دعا ساختو جامت سی بیٹھی تھی. پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور دعا نے اپنی ساری اپوائنٹمنٹ کینسل کروا دی. اس کا اندر جیسے سناٹا تھا. وہ گھر پہنچی تو عائرہ مناحل اسے پکار رہی تھی، مگر اس کے اندر تو کسی کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی. وہ بمشکل خود کو کمرے تک لائی اور بیڈ پر گرنے سے انداز میں لیٹ گئی. پھر وہ تکیے میں سر دیے تڑپ تڑپ کر رو دی تھی. پھر جی ہلکا ہوا تو وہ چت لیٹی تھی. کچھ دیر کے بعد قاسم تیزی سے اندر داخل ہوا اور وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. کیا ہوا، آج تم جلدی گھر آ گئی؟ قاسم اس کے پاس آتے ہوئے بولا، اور جیسے اس نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی. دور رہیے مجھ سے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے. وہ حلق کے بل چیخی تو قاسم نے زور سے مٹھی بھینچ لی. آج پھر سے تمہیں مجھ سے گھن آنے لگی؟ آج تو مجھے وجہ بتا ہی دو کہ مجھ سے گھن آنے کی وجہ کیا ہے. اب میں نے کون سا گناہ کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے؟ وہ ٹیبل پر پڑا ہوا واز اٹھا کر زور سے دیوار پر مارتے ہوئے چیخ اٹھا تھا. کیوں؟
آپ کو نہیں پتا کون کون سے گناہ کیے ہیں آپ نے، یا پھر آپ کے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس گناہ کی بات کرتی ہوں؟ وہ بھی چلا کر بولی۔ ان کے یوں چیخنے پہ آئرہ اور مناہل بھاگی چلی آئیں۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ ایسے کیوں جھگڑ رہے ہو تم دونوں؟ آئرہ خاتون نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کی بہو کو آپ کے بیٹے سے بہت زیادہ گھن آتی ہے، اور میں اسی گھن آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، میں آپ کو بے لباس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب بس بہت ہو گیا، بہت درد دے دیا آپ نے منزہ اور مجھے۔ وہ تو چپ چاپ سہ کر چپ رہے گی، لیکن میں چپ نہیں رہوں گی، اب بس بہت ہو گیا۔ بہت عرصے سے آپ کو یہی جاننے کا شوق تھا نا کہ مجھے آپ سے گھن کیوں آتی ہے۔ جس دن آپ نے مجھے نکاح سے اگلے دن ہوٹل میں ملنے کے لیے بلایا تھا، میں وہاں پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے سامنے پہنچی تو کمرے سے ابتر حالت میں نکلتی منزہ کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتانے سے منع کر دیا، لیکن میرے فورس کرنے پر اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی، بمشکل خود کو سنبھالا اور آپ سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں خود کو سمیٹ چکی تھی، لیکن آپ کو تو میری زندگی برباد کرنی تھی، سو کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ منزہ کی بھی کر دی۔ مبارک ہو ماسو، آپ اپنے بیٹے کی ناجائز اولاد کی دادی بننے والی ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی اور قاسم مٹھیاں بھینچ کر کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ آئرہ بیگم تڑپ کر بولی، ایسا کر چکا ہے آپ کا بیٹا ماسو۔ آج منزہ کی حالت دیکھتی تو آپ کا کلیجہ منہ کو آتا، کتنا ٹوٹ چکی ہے وہ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ شادی کر لیجیے گا تاکہ آپ کا بچہ ناجائز کی گالی نہ سنے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی اور اپنے کپڑے ٹیچی کیس میں رکھنے لگی۔ بہت خوب، تم نے غیر لڑکی پہ بھروسہ کیا کیونکہ وہ لڑکی ہے، اور مجھ پہ بھروسہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری گزارش پہ عمل ہوگا، اور ماما منزہ کے ساتھ میری شادی کی تیاری کیجیے۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر ٹیبل کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ میں تمہیں کیا کہوں، آج تم نے جو کیا اس کے بعد مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ کر دیا، آئرہ نے تلخ لہجے میں کہا، اور پھر باہر نکل گئی۔ وہ ٹوٹی بکھری سی گھر آ گئی تھی۔ آئرہ فون پہ ساری بات بتا چکی تھی، اور یہ بھی کہ قاسم نے اس کے کہنے پہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بابا مام بھی اسے نہیں بلا رہے تھے۔ پھر اس کی ماں کمرے میں آئی اور پاس آ کر اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ قاسم کی شادی کی لائیو کوریج چل رہی ہے، دیکھو گی نہیں؟ عائشہ نے کہا، اور پھر ٹی وی آن کیا تو وہاں تو چٹپٹی نیوز چل رہی تھی، اور اینکر بتا رہی تھی منزہ ملک کی جھوٹی پریگننسی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو چل گئی جس میں نشے میں دھت منزہ اپنی سازشوں کا اعتراف کرتے قاسم کی بے گناہی ثابت کر چکی تھی، اور قاسم نے اس کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس کروایا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سکرین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا میں نے اپنے شوہر پہ یقین نہیں کیا۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے سب برباد کر دیا ہے۔ بنا ثبوت کے کسی کے الزام کو سچ جاننا چاہیے ہی نہیں تھا۔ تم نے یک طرفہ بات سن کر سارے فیصلے کر لیے، ایک بار بھی اپنے شوہر کی سننے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی بھی وقت ہے، جاؤ جا کر اپنا سب کچھ سنبھال لو۔ عائشہ نے کہا تو وہ جلدی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر یزدانی ولا میں آئی تو سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور اسے دیکھتے ہی لاؤنج میں موت سا سناٹا چھا گیا۔ قاسم اسے دیکھتے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے، وہ آہستہ سے بولی۔ میرے بیٹے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تم نے، مگر میرے بیٹے نے تم پہ آنچ تک نہیں آنی تھی۔ سارے الزام وہ سہتا رہا، پھر بھی تمہیں اس کی اچھائیوں کا یقین نہیں ہوا۔ ہم لوگ تمہیں کچھ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ معافی اپنے شوہر سے مانگو، آئرہ بیگم نے کہا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، وہ چلتی ہوئی پاس آئی۔ کیوں آئی ہو مجھے ایسے بدکردار انسان کے پاس؟ وہ تلخ لہجے میں بولا تو وہ بے دردی سے لب کچلنے لگی۔ پھر وہ اس کے پاس زمین پہ بیٹھتے اس کے پاؤں پکڑنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے ہو گیا۔ اچھا ہوگا تم واپس چلی جاؤ، کیونکہ تم میرے دل سے اتر چکی ہو، اب میں تمہیں کبھی دل میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ آنے والے دنوں میں وہ اس کے آگے پیچھے دیوانوں کی طرح معافیاں مانگتی پھرتی تھی۔ دن میں جب گھر نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کتنی بار ایم سوری کے میسیجز بھیجتی، اور رات کو گھر آتا تو سب سے پہلے کان پکڑ کر سوری کرتی۔ آج وہ بڑے دل سے اس کے لیے تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔
باریک شفون کی میکسی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے قاسم کا دل ڈگمگایا، مگر سگریٹ کیس اٹھائے باہر نکلنے لگا تو وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ کا سرپرائز، جو آپ کو بہت خوش کرے گا۔ نہیں چاہیے تمہاری خوشی، بھاڑ میں جاؤ تم اپنی خوشی سمیت، وہ غصے سے بولا اور باہر نکل گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو وہ ٹھنڈی زمین پہ لیٹی تھی۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ دعا، اٹھو بیڈ پہ جا کے لیٹو، وہ اس کے پاس جا کر بولا تو وہ ہلی نہیں۔ اس نے کندھا ہلاتے اسے پکارا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے بازو سے پکڑے سیدھا کیا تو وہ بے ہوش نہیں۔ وہ تو اسے یوں ہوش و حواس سے بیگانہ دے کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا اپنے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ گھر والے بھی سب آ چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آ چکا تھا اور ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا۔ آئی تھنک یہ پریگننٹ ہے اور آپ کسی گائنی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، ڈاکٹر نے کہا تو سب چونک گئے سوائے دعا کے۔ ڈاکٹر کو باہر چھوڑ کر وہ واپس آیا اور ٹیبل پہ پڑا لفافہ اٹھا کر کھولا تو اس میں پریگننسی ٹیسٹ تھا اور ریزلٹ پازیٹیو تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو کہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ چپ کرواؤ اسے۔ چپ ہی نہیں ہو رہی، بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آئرہ نے کہا اور پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر تم میرے حواسوں پہ چھا رہی تھی تو بس جھلاہٹ میں نکل گیا، وہ کان پکڑ کر بولا تو وہ اس کے گلے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ آئی ایم سوری قاسم، آئی ایم ریئلی سوری، وہ روتے ہوئے بولی تو قاسم نے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اب اور نہیں، چلو آج اپنے جونیئر کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اب ایک دوسرے پہ یقین کریں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ یقین پہ ہی قائم ہوتا ہے اور پھر وہ حقیقت میں ہم سفر کہلاتے ہیں۔ اب چلو آج سے یقین کا سفر طے کرتے ہیں، ہم سفر بننے کی منزل کو پاتے ہیں۔ وہ اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا کر گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے نازک ہاتھ سے اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دباتے اس کی پشت پہ لب رکھتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا اور وہ اس کے سینے سے لگی اس کے ساتھ جنت بھی مانگ رہی تھی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا اظہار ہمارے کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔